جہاں پر بھی بارش ہوتی ہے، کیونکہ کلاؤڈ برسٹ کا بھی ایک وہ بھی فورکاسٹ ہے اور جس کی وجہ سے اربن پونڈنگ ہو جاتی ہے. ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ پنجاب بھر میں پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے تحت، پی ڈی پی کے تحت، لاہور میں، پنجاب میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے کئی دہائیوں میں بارش ہوتی تھی تو بہت دن بارش کا پانی جو ہے وہ جمع رہتا تھا، بہت عرصے تک وہ پانی نکالتے رہتے تھے. وزیر اعلیٰ کو خود میدان میں آ کر شہباز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی، خود کھڑے ہو کر وہ پانی کو نکلوایا کرتے تھے کیونکہ اس وقت سسٹمز اتنے روبسٹ نہیں تھے. اب ہم نے پوری میپنگ پنجاب کی کر کے جہاں پر جو ایسے سیویج اور ڈرینیج کے ایشوز تھے ان کو ہم نے پنجاب ڈیولپمنٹ پلان میں پورا ہم نے ان کو درست کیا ہے. وہ ایفرٹ ایک ابھی تک جاری ہے اور پورے جو واٹر باڈیز ہیں جس کے اندر ڈرینز شامل ہیں، جس کے اندر نالے شامل ہیں، ان کی پوری جو ہے وہ ڈی سلٹنگ ہو رہی ہے. اور میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو، یہ جو ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ڈی سلٹنگ کر رہا ہے، لیکن تمام ڈسٹرکٹس کو میری ابھی ہدایات ہیں، آپ کر رہے ہیں ڈی سلٹنگ، لیکن اس کو بالکل ڈیلیجنٹلی اس کو جاری رکھیں، کیونکہ اگر ڈی سلٹنگ نہیں ہوگی تو فلڈ کا اور واٹر پونڈنگ کا اور اربن فلڈنگ کا بہت خدشہ ہے. اور یہ بھی ایک بہت نہایت خوش آئند بات ہے کہ اربوں روپیہ آپ نے لگایا ہے پنجاب کے اوپر ہم نے ماشاءاللہ. تو اب پانی اگر آتا بھی ہے تو 2 دن کی بجائے 48 گھنٹے جہاں پر پانی کھڑا رہتا تھا، 48 گھنٹے کے اندر جو ہوا کرتا تھا، اب وہ 2-2 گھنٹے میں پانی وہ ڈرین ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ابھی انڈیا کی مثال آپ نے دیکھی، اور صوبوں کی میں اب نام نہیں لینا چاہتی کسی صوبے کا، بارش ہوتی ہے تو وہاں پر پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے. ابھی پانی آتا ہے، اربن فلڈنگ ہوتی ہے، پونڈنگ ہوتی ہے، پہلے سے بہت کم جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو فوراً جو آپ کا ایک رسپانس بنا ہوا ہے وہ بہت جلدی پانی کو ڈرین کیا جاتا ہے. کل پرائم منسٹر نے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے میرے پاس آئے تھے منسٹر فار کلائمیٹ چینج اور جو ہمارے این ڈی ایم اے کے ہیڈ تھے وہ آئے تھے ہمارے پاس، اور انہوں نے ہمیں ایک اپڈیٹ دی ویدر کے اوپر اور فور کاسٹنگ کے اوپر. اور اس میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو اس سال بارشیں جو ہیں وہ کم ہوں گی، لیکن جو ہیٹ ویو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت انٹینسیفائی ہوگی بلکہ پرولونگڈ ہیٹ ویو ہوگی. اور ابو نارمل ٹیمپریچر جو جولائی میں، اگست میں، سپٹمبر میں، اگلے 3 مہینوں میں جو نارمل ٹیمپریچرز ہوتے ہیں ریکارڈڈ ان سے ابو جائے گا. اور کچھ تو ایریاز میں، فار ایگزامپل جیسے ہمارے ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ایون سینٹرل پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ان میں 52 سے اوپر جانے کا، 52 اور 55 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ خدشہ ہے کہ ٹیمپریچر سور کریں گے. اور جو رین فال ہے مانسون میں وہ مور اور لیس لوکلائزڈ ہوگی، جس کے اندر سم پارٹس آف ناردرن پنجاب، اسپیشلی جو پوری پوٹوہار کی بیلٹ ہے، پنڈی ڈویژن کے کچھ ایریاز ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں کہ جو رین فال ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں، اور جو ایک اچانک وہ ایک سپیل آ جاتا ہے اور پرولونگڈ سپیلز ہیں، ادھر اربن پونڈنگ کا بھی خدشہ ہے. اور اگر زیادہ بارش ہو جائے تو اس کے بعد پھر فلڈنگ کا بھی جو اربن فلڈنگ ہے اس کا بھی خدشہ ہے. تو خریف کا جو کراپ ہے اس پہ یہ افیکٹ کر سکتی ہے لو رین فال جو ہے. اور لوگوں کو ہم نے اب گائیڈ کرنا ہے کہ جو انٹینس ہیٹ ویو ہے جو ابھی ایگزسٹ کر بھی رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے، اور اس کی وجہ سے ابھی جو فرانس میں اور یورپ میں جو ایک ہیٹ ویو آئی ہے اس میں انفارچونیٹ تھا ڈیتھس ہو گئیں. تو اس کے لیے ہمیں پوری پریپیئرڈنیس اپنی رکھنی چاہیے. نیویگیشن اور کمیونیکیشن ایشوز کے لیے ہم نے جو واکی ٹاکیز ہیں وہ نہیں لیے ہیں، اپنے پورے جو کمیونیکیشن سسٹمز ہیں ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے. ایریل سرویلنس فار وائڈ ایریا اسیسمنٹس وہ بھی ہم نے کیے ہیں. ریپڈ جو اسیسمنٹ ہے، ریپڈ رسپانس ہے، ریپڈ ریسکیو ہے، اس کے لیے بھی ہم نے بہت جو ہے وہ ایک
اپ گریڈڈ اپنا سسٹم اس وقت ہم عمل میں لائے ہیں. بہت طرح کی بوٹس ہیں جن کو ہم نے اس وقت جو پلیس کر رہے ہیں ڈویژنس کے اندر, جس کے اندر سپیڈ بوٹس ہیں, جس کے اندر فلڈ بوٹس ہیں, جس کے اندر پلاسٹک سپیڈ بوٹس ہیں, جس کے اندر جیٹ سکیز ہیں, انفلیٹیبل ریسکیو سلیڈز ہیں, انفلیٹیبل جو ٹویبل بوٹس ہیں وہ ہیں, ایمفی ٹرکس ہیں, سی لیگز ہیں, انفلیٹیبل لینڈنگ کرافٹس ہیں جن کو بیڑے کہتے ہیں, ایمفیبین بوٹس ہیں, ہوور کرافٹس ہیں. یہ سب ہم نے جو ہے وہ منگوا لیا ہے. اس مہینے کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی وہ ہر جگہ پلیسڈ ہوگا. کنٹینجنسی پلانز ہمارے پورے ان پلیس ہیں. موک ایکسرسائزز جو ہیں, ریڈینس ایکسرسائزز جو ہیں وہ مئی 25 سے شروع ہو چکی ہیں. تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اپنی موک ایکسرسائزز کو کنٹینیوڈ رکھیں. تمام ڈپٹی کمشنرز بھی اپنی موک ایکسرسائزز کنڈکٹ کرائیں. اور ریسکیو 1122 جو ہے وہ اپنی جو موک ایکسرسائزز ہے اس کو کنٹینیوسلی کرے. وہ اربن پونڈنگ کے لیے بھی, اربن فلڈنگ کے لیے بھی, ہیٹ ویو کے لیے بھی, اور خدا نخواستہ اگر فلڈ جو ہے وہ آتا ہے. پچھلا جو ہمارا سال تھا بہت بڑا فلڈ آیا, تاریخ کا سب سے بدترین فلڈ آیا, اور اس میں سے ایک ہماری ٹیک اوے یہ تھا, ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اس سے جو اپنا لرننگ ایکسپیرینس ہے, جو لرننگ ایک کرو تھا ہمارا, اس کو ہم اسٹرینتھن کریں. اس سے ہم نے سبق سیکھا اس کو ہم نے پورا امپلیمنٹ کیا. چاہے وہ پریپیرڈنس ہو, ریسکیو 1122 کو ہم نے اسٹرینتھن کیا, ان کا جو اکوپمنٹ ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا. اسی طرح جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ ہمیشہ فلڈ کے بعد جو ہے وہ فائر فائٹنگ شروع ہوتی ہے, اور فلڈ کے بعد جو میٹیگیشن ایک پوری شروع ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے, کیونکہ لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے, لوگوں کو محفوظ مقامات پر تک جانا پڑتا ہے, ان کا مال جو ہے, ان کا جو ہاؤسنگ, ان کے جو گھر ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے, لائف لاسز ہوتے ہیں. حالانکہ پچھلی بار میں بڑی ہمبلی یہ بات کہتی ہوں کہ کیونکہ پریپیرڈنس تھی تو یہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی ایک بھی زندگی ضائع ہوئی ہو گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے, یا گورنمنٹ کیونکہ ریڈی نہیں تھی. پھر بھی کچھ ڈیتھس ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ان تمام جگہوں کو سیکیور کریں جہاں پہ پانی آنے کا خدشہ ہوتا ہے. ڈیجیٹل بیس ریڈیوز ہیں, ہمارے پورٹیبل ٹوائلٹس ہیں, لائف جیکٹس ہیں, ہیوی لفٹنگ ڈرونز ہیں, سرویلنس ڈرونز ہیں, ریموٹ کنٹرولز ہیں, سیلف پروپیلڈ لائف بوائز ہیں, واٹر ریسکیو ڈرونز ہیں. یہ سب جو ہے ریسکیو 1122 کا پہلی بار یہ اکوپمنٹ جو ہے وہ پروکیور کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوئفٹ موبلائزیشن کے لیے ان ڈویژنز میں, ڈسٹرکٹس میں پلیسڈ ہوگا. اس کے بعد جو اب ہیٹ ویو آ رہی ہے, ہیٹ ویو کی جو پریپیرڈنس ہے, ہیٹ ویو کا جو رسپانس ہے, اس کے لیے تمام ڈسٹرکٹس کو انفارمیشن جو ہے وہ جا چکی ہے. اس میں ہم نے جو ہیٹ ویو سپاٹس ہاٹ سپاٹس ہم نے بنائے ہیں. 5 ڈسٹرکٹس ہیں جن کے اندر بہت خطرہ ہے ہائی ٹیمپریچر کا, سورنگ ٹیمپریچر کا, جس کے اندر ڈی جی خان ہے, راجن پور ہے, جس کے اندر رحیم یار خان ہے, جس کے اندر بہاول پور ہے, بہاول نگر ہے. تو اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 52 ڈگری سے اونچا جانے کا احتمال ہے. تو اس میں ہم نے واٹر باؤزز کو پلیس کیا ہے, واٹر پوائنٹس بنائے ہیں, ڈرنکنگ واٹر پوائنٹس بنائے ہیں, فلٹریشن پلانٹس کو ہم لگا بھی رہے ہیں, ایکٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, فرسٹ ایڈ کیمپس ہم نے لگا دیے ہیں, کلینکس آن ویلز کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ جہاں پر خدا نخواستہ ہیٹ سٹروک سے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو فوراً جو ہے جو اس کی فرسٹ ایڈ ہے, طبی امداد ہے, وہ اس کو فوراً ملے. اور اسی طرح جو جانوروں کے لیے, لائف سٹاک کے لیے کیمپس ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں. لائف سٹاک کی, جانوروں کی پری فلڈ اور پری مانسون ویکسینیشن بھی جاری ہے. ویکسینیشن کے لیے بھی وہ بھی ابھی میں آپ کو لائف سٹاک کے سارے ارینجمنٹس اور بتاتی ہوں. ریسکیو 1122 کی جو وہیکلز ہیں وہ پلیسڈ ہیں. اسموک گنز ہم نے ڈپلوائے کیے ہیں, کیونکہ اسموک گن جو ہے اس کی وہ پانی کی تھرو ہوتی ہے, اس سے جو ہم نے یہ ابھی جو محرم الحرام کے جو جلوس تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو جو عزادار تھے ان کے لیے جہاں پہ ہم نے اسموک گنز پلیس کی, وہ ٹھنڈا پانی جب آپ پھینکتے ہیں تو ٹیمپریچر نیچے آتا ہے, تو
تو اس کے لیے ہم نے تمام ان جگہوں پر جہاں پر ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے اور ہیٹ ویو کا مزید خطرہ بھی ہے، اس کے اندر ہم نے تمام جو اپنی اسموک گنز ہیں وہ ہم نے پلیس کر دی ہیں. ریسکیو 1122 ہے، اس کو ہم نے ڈرونز لے کے دیے ہیں تاکہ وہ مانیٹرنگ کے لیے بھی ڈرونز آئے ہیں. فلڈ کا جو فلو ہے، واٹر کا جو فلو ہے، اس کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرونز آئے ہیں. سرویلنس کے لیے ڈرونز آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال بھی ہم نے جو نائٹ ویژن کیمراز ہیں، جو ہمارے ڈرونز نے انہوں نے سرویلنس جو کی ہے، جس کے اندر ہمارا سیف سٹی کے ڈرونز بھی شامل ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلا تھرمل امیجنگ سے کہ رات کے اندھیروں میں بھی کہاں کوئی جانور سٹرینڈڈ ہے یا کہاں کوئی انسان سٹرینڈڈ ہے، عوام میں سے کوئی سٹرینڈڈ ہے، اس کو ہم نے ریسکیو کیا. ریسکیو کے لیے بھی ہمارے پاس جو ڈرونز ہیں وہ ایک اس کا جو لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی ہے وہ اچھی ہے، تو اگر کوئی سٹرینڈڈ ہو اس کو ہم ڈرون سے بھی اس کو ریسکیو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. موک ایکسرسائزز ریسکیو 1122 کی بھی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اور کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں. ان کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اپنی جو موک ایکسرسائز ہیں ان کو جاری رکھیں تاکہ کسی بھی جو ہمارے کنٹینجنسی پلانز ہیں اور کسی بھی انٹوورڈ سچویشن میں نمٹنے کے لیے ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے وہ بہت کوئک ہو اور جو ہمارا ریئیکشن ٹائم ہے وہ کوئک ہو. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے میس ایویکویشن کے لیے ہم نے اپنے بندوبست کر لیے ہیں. سوئفٹ موبلائزیشن آف بوٹس اور اکوپمنٹ کے لیے ہم نے ٹرکس لے لیے ہیں. 10 کے قریب ٹرکس ہیں جن کو ڈویژن میں پلیس کر دیا گیا ہے تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ اگر لاہور سے کہیں جانے میں 6-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور کیونکہ سیلاب کے دنوں میں راستے بلاکڈ ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے رسپانس ٹائم کو، ریئیکشن ٹائم کو کم سے کم کرنے میں ہم نے اس کے لیے ہم نے ڈویژنز کے اندر اس کو پلیس کر دیا ہے. اور ابھی جو بارشوں میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی چھتیں گر جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بہت لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اتنی ان کے پاس ایک مالی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جو اپنا سٹرکچر ہے اس کو، گھر کا جو سٹرکچر ہے، چھتیں جو ہیں ان کو مضبوط کر سکیں. ابھی بہت ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا کاہنا میں، جہاں پہ ایک ٹیوشن سینٹر کی جو چھت ہے وہ گر گئی تھی اور اس کے نیچے کچھ 13-14 اموات ہو گئی تھیں. بہت افسوسناک، دل ہلا دینے والا واقعہ تھا. لیکن ایک تو میری عوام سے بھی گزارش ہے دوبارہ سے کہ اپنے بچوں کو وہاں نہ بھیجیں جہاں پہ ان کو یہ خطرہ ہو کہ چھت کمزور ہے یا دیواریں کمزور ہیں یا کوئی ایسی خطرے والی جگہ ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. واٹر باڈیز کے پاس اپنے بچوں کو نہ بھیجیں اور بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. گلیوں محلوں میں اس وقت جو ہے وہ ایسے لوگ پھر رہے ہیں جن کی نیت اچھی نہیں ہے، ان کو اپنے بچوں کو ان سے بچا کے رکھیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک نئی اسکیم لانچ کی ہے اپنی چھت اپنا گھر کے انڈر، جس میں آپ 10 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرض آپ حاصل کر سکتے ہیں، جس کو آپ نے 7 سے 9 سال میں آپ نے بہت چھوٹی اس کی قسط ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. اس کا پورا سود کا جو کمپوننٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے خود اٹھا لیا ہے. تو آپ کی چند ہزار کی ایک قسط ہوگی مہینے کی، آپ وہ لے سکتے ہیں. آپ کو وہ اویلیبل ہے 10 سال کے لیے 7 سال کے لیے، 8 سال کے لیے، 9 سال کے لیے وہ قرضہ، جس کو آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی دیواریں یا اپنی چھتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ آپ ایک رسک فری انوائرمنٹ میں رہیں، ایک رسک فری آپ کا گھر ہو، جس کا نام ہم نے رکھا ہے اپنا گھر محفوظ گھر. تو اس کے لیے فنڈنگ اویلیبل ہے، پنجاب بھر سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ اس میں تمام وہ لوگ جن کی چھتیں کمزور ہیں، جن کی دیواریں کمزور ہیں، وہ اس کے لیے اپلائی کریں گے اور اپنی چھتوں کو مضبوط کریں گے تاکہ کوئی ان کو خطرہ نہ رہے. جب میں چیف منسٹر بنی تھی واسا چند شہروں تک محدود تھا، اب واسا بلینز آف روپیہ لگا کے واسا اس وقت پنجاب کے ہر شہر میں موجود ہے. اور نہ صرف یہ کہ واسا کا سٹرکچر موجود ہے، ہم نے واسا کو تمام وہ اکوپمنٹ، تمام وہ گاڑیاں، وہیکلز، پمپس جو بھی ان کو ریکوائرمنٹ تھی، جس کے اندر ڈی واٹرنگ سیٹس ہیں، سکر مشینز ہیں، سیور جیٹنگ مشینز ہیں، ٹریکٹرز وتھ ٹرالیز ہیں، ٹریکٹرز بیک اور جو فرنٹ بلیڈ ہے، ویل ایکسکیویٹرز ہیں، سیویج کی جو ڈی سلٹنگ مشینز ہیں، ونچ مشینز ہیں، واٹر باؤزز ہیں، ڈمپرز ہیں، رکشا ہیں.
یہ سارا ہم نے تمام ڈسٹرکٹس میں یہ اکوپمنٹ اور یہ وہیکلس کو پلیس کیا ہے, یہ مشینری کو پلیس کیا ہے تاکہ ضرورت کے وقت ایک سے دوسرے شہر جانے میں پورا آدھا دن ضائع نہ ہو یا پورا دن ضائع نہ ہو. اب تمام ڈسٹرکٹس کے پاس پورے ستھرا پنجاب کے بھی فلیٹس ہیں اور واسا کے بھی فلیٹس ہیں, جو ہمارا لوکل گورنمنٹ ہیں ان کے بھی اپنے فلیٹس ہیں, تاکہ ہر کسی کے پاس انڈیجنس فلیٹ ہو, ایک سے دوسرے شہر میں جو ہے وہ لے جانے میں وقت ضائع نہ ہو. اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب فلڈ آیا تو میں نے خود جا کے جگہوں پہ دیکھا کہ فلڈ جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر مینجمنٹ ہے, اس کے بعد فائر فائٹنگ ہے, اس کے بعد لوگوں کو پھر ایویکیویٹ کرنا. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے, ابھی ہم سیکھ رہے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ لرننگ کرو ہے, لیکن جہاں جہاں پہ اسٹرکچرل جو فیلیئرس تھے, جہاں جہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ اگر یہاں پر بند بن جائے یا یہاں پر کوئی پرماننٹ ارینجمنٹ ہو جائے تو فلڈ کا پانی اس کو کنٹین کر لیا جائے گا اور وہ آبادی تک آنے سے رک جائے گا, تو ان کو نہ صرف ہم نے بند بنایا ہے. فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا کہ جلال پور پیر والا میں بہت بڑا فلڈ آیا تھا. اس وقت میں بہت خوشی سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ الحمدللہ 7 کلومیٹر لمبا بند جو ہے وہ تقریباً وہاں پر آلموسٹ تیار ہے. 10 فیٹ اس کی ہائٹ ہے اور 7 کلومیٹر لمبا وہ جلال پور پیر والا میں بن چکا ہے, آلموسٹ کمپلیشن پہ ہے بند. ہم نے میٹ ڈپارٹمنٹ کو اور ہم نے اپنے جو پی ڈی ایم اے ہیں اس کو ہم نے, اور تمام ڈسٹرکٹس کو میری ہدایات میں ابھی آپ کے سامنے بھی دے رہی ہوں کہ اپنے اپنے جو آپ کا ارلی وارننگ سائنز ہیں ان کو ریڈ کریں, اپنے ارلی وارننگ سسٹمز کو, اپنے الرٹ سسٹمز کو ریڈی کریں, اور تاکہ آپ کے پاس ریئیکشن ٹائم ہو, لوگوں کے پاس, عوام کے پاس ریئیکشن ٹائم ہو, ٹائم پہ جو ہے ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے وہ کس چیز کو وہ فیس کرنے جا رہے ہیں. جو ریسکیو 1122 ہے, پچھلی دفعہ بھی فلڈ میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ان کے جو ڈاکٹر رضوان یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے بھی اب جو پریپیرڈنیس کا لیول دکھایا ہے اس کے لیے ہم نے پورا سال کام کیا. یہ کوئی اچانک جو ہے وہ یہ چیز سامنے نہیں آ گئی. ہم نے, مجھے یاد ہے کہ پچھلے فلڈ میں جب میں بوٹ میں بیٹھی راوی میں تو بہت بڑے سکیل کا فلڈ تھا, میگنیٹیوڈ کا فلڈ تھا, اور بیچ راستے میں جا کے ہماری جو بیچ دریا میں بوٹ بند ہو گئی کیونکہ جو ڈیبری ہے وہ آتا رہتا ہے جو بوٹ کے انجن میں, اور اس کے بعد وہ جو ہمارے واکی ٹاکیز تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ عوام کو ریسکیو میں کیا کیا تکلیفات آ سکتی ہیں. اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ایک بوٹ جو ہے وہ 5 سے 6 لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے, تو اس کے لیے ریسکیو آپریشنز بہت پرولونگڈ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور لوگ سٹرینڈڈ رہتے ہیں, جس سے زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہیں, انسانی زندگی بھی خطرے میں آ جاتی ہے, جانوروں کو, مال مویشی کو بچانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مجھے پچھلے دفعہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جو بیڑے ہوتے ہیں لکڑی کے, وہ بیڑے اتنی اچھی ایک چیز ہے. ایک تو اس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ عوام کو, لوگوں کو, ریزیڈنٹس کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے, بلکہ وہ اپنے مال مویشی, کئی دفعہ تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے جو ٹریکٹرز وغیرہ وہ بھی اس کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ محفوظ مقامات تک لوگ لے کے آئے. تو اس سال ہم نے ہر ڈویژن میں وہ بیڑے جو ہے وہ خرید کے, بنوا کے پلیس کر دیے ہیں. اور ابھی جو بارشوں میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی چھتیں گر جاتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بہت لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, اتنی ان کے پاس ایک مالی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جو اپنا سٹرکچر ہے اس کو, گھر کا جو سٹرکچر ہے, چھتیں جو ہیں ان کو مضبوط کر سکیں. ابھی بہت ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا کاہنا میں, جہاں پہ ایک ٹیوشن سینٹر کی جو چھت ہے وہ گر گئی تھی اور اس کے نیچے کچھ 13-14 اموات ہو گئی تھیں. بہت افسوسناک, دل ہلا دینے والا واقعہ تھا. لیکن ایک تو میری عوام سے بھی گزارش ہے دوبارہ سے کہ اپنے بچوں کو وہاں نہ بھیجیں جہاں پہ ان کو یہ خطرہ ہو کہ چھت کمزور ہے یا دیواریں کمزور ہیں یا کوئی ایسی خطرے والی جگہ ہے, وہاں پر اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. واٹر باڈیز کے پاس اپنے بچوں کو نہ بھیجیں, اور بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. گلیوں محلوں میں اس وقت جو ہے وہ ایسے لوگ پھر رہے ہیں جن کی نیت اچھی نہیں ہے, ان کو اپنے بچوں کو ان سے بچا کے رکھیں.
تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک نئی اسکیم لانچ کی ہے اپنی چھت اپنا گھر کے انڈر، جس میں آپ 10 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرض آپ حاصل کر سکتے ہیں، جس کو آپ نے 7 سے 9 سال میں آپ نے بہت چھوٹی اس کی قسط ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے، اس کا پورا سود کا جو کمپوننٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے خود اٹھا لیا ہے، تو آپ کی چند ہزار کی ایک قسط ہوگی مہینے کی، آپ وہ لے سکتے ہیں، آپ کو وہ اویلیبل ہے 10 سال کے لیے 7 سال کے لیے، 8 سال کے لیے، 9 سال کے لیے وہ قرضہ، جس کو آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی دیواریں یا اپنی چھتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ آپ ایک رسک فری انوائرمنٹ میں رہیں، ایک رسک فری آپ کا گھر ہو، جس کا نام ہم نے رکھا ہے اپنا گھر محفوظ گھر۔ تو اس کے لیے فنڈنگ اویلیبل ہے، پنجاب بھر سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ اس میں تمام وہ لوگ جن کی چھتیں کمزور ہیں، جن کی دیواریں کمزور ہیں، وہ اس کے لیے اپلائی کریں گے اور اپنی چھتوں کو مضبوط کریں گے تاکہ کوئی ان کو خطرہ نہ رہے۔